نے ایسی باتیں ظاہر کروائی جو اس بات کی نشانی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ رسول ہیں، نبی ہیں. ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں. لہذا ہمارا عقیدہ ہے، ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے ہاتھوں جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں وہ برحق ہیں. تمام انبیاء کے معجزات برحق ہیں. سب سے پہلے آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، اور سب سے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کے درمیان بہت سے انبیاء گزرے جن کے نام ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ. ان میں انبیاء بھی اور رسول بھی. مشہور رسول جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لہذا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، لہذا وہ اللہ کے رسول ہیں. انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اللہ کے رسول. اور قرآن مجید نازل ہوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اللہ کے رسول. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے ہیں. لہذا کوئی زمانہ، کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ جس میں نبی یا رسول نہ آیا. ممکن ہے کہ ہم جب مختلف چینلز پر مختلف باتیں سنتے ہیں تو یوں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ ہندوستان کے اندر جو ویدیں ہیں، مقدس کتابیں ہیں، یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اور ان کے مقدس جو رہنما ہیں ممکن ہے وہ پیغمبر ہوں. آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ ایران کے اندر، سابقہ فارس کے اندر زرتشت، اس کی تعلیمات، ممکن ہے وہ اللہ کا نبی ہو، ممکن ہے اس کی تعلیمات آسمانی کتابوں سے تعلق رکھتی ہوں. اس طرح چند ایک نام آپ کے ذہن میں مختلف ادیان کا مطالعہ کرتے ہوئے، تقابل ادیان کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ مختلف مذاہب کو پڑھیں گے، آپ کا بھی رجحان کچھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تعلیمات بھی کچھ اسلام کے مطابق مل رہی ہیں، کچھ جو بڑی الہی سے باتیں ملتی ہیں، اس سے ملتی جلتی باتیں ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کتابیں آسمانی ہوں، ممکن ہے کہ یہ مقدس ہستیاں اللہ کی طرف سے نبی یا رسول ہوں، لیکن ہمارا ایمان اس پر نہیں ہوگا. ہمارا ایمان اس پر ہوگا کہ جن انبیاء کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن انبیاء اور رسولوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا ان کے بارے میں واللہ اعلم بالصواب، ہمارے ایمان کا تعلق اس سے نہیں ہے. لہذا اس دھوکے میں رکھنا کہ جی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے، لہذا بعض جو ہندوؤں کے چینلز ہیں اس میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ایک لڑکا بٹھایا ہوا ہے، ایک لڑکی بٹھائی ہوئی ہے، اور یہ آیتیں ایک ہندو پڑھ رہا ہے، ایک سادھو پڑھ رہا ہے کہ جی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر اللہ نے رسول بھیجے، لہذا انڈیا کے اندر بھی، اس بھارت کے اندر بھی رسول آئے ہوں گے، لہذا ہم بھی اہل کتاب ہیں، لہذا یہ لڑکا مسلمان ہے اور یہ لڑکی ہندو ہے، ان دونوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے، اور ان دونوں نے شادی کی، ان دونوں کا کانسیپٹ کلیئر ہے. یہ بھی اہل کتاب ہے. قرآن مجید کی آیات سے استدلال یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ ہم ان
انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں جن انبیاء کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں دو نبی ہوں یا دو سے زیادہ نبی ہوں، اور روئے زمین پر دو سے زیادہ نبی رہے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور ایک ہی علاقے میں ایک ہی خطے میں دو نبی موجود ہوں، ایسا بھی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود، ان کے بھائی حضرت ہارون بھی موجود. حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول. ایک خطے میں بیک وقت دو نبی بھی گزرے. اس میں اللہ کی حکمت. ہمارا ایمان کہ یہ اللہ کی طرف سے برحق نبی تھے، برحق رسول تھے. سب پیغمبروں کی گنتی کتنی تعداد ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی، لیکن وحی الہی میں، جسے آپ وحی مطلوب کہتے ہیں، قرآن مجید میں تعداد موجود نہیں. لیکن تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت آ رہی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ 1,24,000 کے قریب پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ کہ جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، ہمارا ان پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہیں اور ان کی تعلیمات برحق ہیں. جن کے نام موجود ہیں ان کو ہم نام کے ساتھ ان پر ایمان رکھتے ہیں، جن کے نام معلوم نہیں ہیں ہم ان کے نامعلوم انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن ہم کسی نبی کو جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود، کسی رسول کو ہم یہ تفریق نہیں کریں گے کہ یہ اس رسول کو نہیں مانتے، ہم اس رسول کو مانتے ہیں، اس نبی کو نہیں مانتے، باقی کو مانتے ہیں. کوئی مؤمن ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں تعلیم دی، لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم رسولوں میں سے کسی کے اندر تفریق نہیں کر سکتے. ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ بعض انبیاء کی بعض پر فضیلت ہے. تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. آپ ایک رسول کی، ایک نبی کی جو فضیلت ہے وہ آپ بیان کیجیے. آپ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کیجیے، آپ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کیجیے، آپ یوسف علیہ السلام کی فضیلت بیان کیجیے، آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کیجیے. لیکن کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایک رسول یا نبی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے دوسرے رسول یا نبی کو ڈیگریڈ کرے. کسی کو حق نہیں پہنچتا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے کوئی مومن عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کوئی مومن موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں کرے گا. مومن کے ایمان میں اس بات کی گنجائش نہیں. ہر ایک پیغمبر کا اور رسول کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، وہ مقام بیان کیا جائے گا، اس کی فضیلت بیان کی جائے گی. لیکن کسی بھی نبی کی اور کسی رسول کی تحقیر، تذلیل، توہین ہرگز اس کی اسلام میں گنجائش نہیں. ہاں البتہ ایک مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ پیغمبروں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. چنانچہ آج ہماری نشست تھی رسالت کے بارے میں. آپ حضرات کے ذہن میں صرف موضوع سے متعلق سوالات ہوں تو فرمائیں. آپ نے موسیقی کے بارے میں کچھ بیان سنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جا رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، تو بانسری کی آواز ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور حضرت عمر کو فرمایا کہ جب یہ آواز ختم ہو جائے تو مجھے بتائیں. امام غزالی یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت، اور یہاں سے اس بانسری کے جواز کو ثابت کرتے. امام غزالی رحمہ اللہ کا تعلق علم الکلام سے ہے. بہت بڑے
امام الکلام، امام المتکلمین. علم کلام کے ذریعے انہوں نے بہت سی چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی، جس کے بارے میں آپ موسیقی اور اسلام پر جو ہمارے اکابر نے کتابیں لکھی ان کا مطالعہ کیجیے. یہ ان کا استدلال ہے، ان کا استدلال ہے. ایک ہے کان میں آواز کا پڑنا، ایک ہے قصدن سننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کے ایک اعلیٰ معیار کو بیان فرما رہے ہیں کہ آواز بھی نہ پہنچنے پائے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ تمہارے کان میں جو آواز خود بخود پڑ رہی ہے اس کا احساس رکھنا اور مجھے بتانا کہ جب ختم ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود آنے والی آواز کو بھی گوارا نہیں فرما رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چھوٹ مل رہی ہے کہ جو کان میں آواز خود بخود پڑ آ رہی ہے اس کی گنجائش ہے، جو سنائی دے رہی ہے اس کو آواز کانوں تک پہنچنے کی گنجائش دے رہے ہیں. نہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ رہے تم کان لگا کر سنو. ایک ہے آواز کا سنائی دینا اور ایک ہے سننا، دونوں میں فرق ہے. یہی فرق امام غزالی رحمہ اللہ کو کہیں اور لے گیا. چنانچہ ہمارے اکابر نے اس پر واضح طور پر لکھا کہ یہ استدلال ان کا درست نہیں. موضوع سے متعلق جی اجازت چاہوں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ اسباق میں ہم ایمانیات کے بارے میں مطالعہ کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ 5 باتوں پر پختہ ایمان رکھنے کا نام مومن کہلانے کے قابل وہ شخص ہوتا ہے. اور ان 5 باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں پہلے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اور پھر اللہ کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے اس کا تذکرہ ہوا. پھر اس کے بعد رسالت کے بارے میں کہ رسالت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، رسولوں کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، اور رسول اور نبی کون ہوتے ہیں، اور وہ کیا پیغام لے کر اللہ تعالیٰ کا امت تک آئے، اور اس کے بارے میں اہم امور کا ہم نے مطالعہ کیا. آج ہم ایمانیات کے سلسلے میں ایک اہم موضوع کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ ہے فرشتے. ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کی حیثیت کیا ہے، اور فرشتوں کے فرائض کیا ہیں، اور کن باتوں کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، اور کون سی ایسی باتیں